اوپر کو جائے گی، با، با زبر با، زیر کی آواز نیچے کو جائے گی، با زیر بی، با زیر بی، اور پیش کی آواز آگے کو جائے گی، با پیش بو، با پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ المولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حاضرین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارا آؤ تجوید سیکھیں کے عنوان پر تجویدی یسرن القرآن کا درس کا آغاز ہو چکا ہے. آج کا یہ دوسرا سبق ہے. یہ تجویدی یسرن القرآن ہے. اس میں سے انشاءاللہ بچوں کو اور وہ حضرات جو قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھ سکتے، ان حضرات کے لیے اس میں سے سبق پڑھایا جائے گا. عزیز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ ہمارا جو یہ آن لائن آؤ تجوید سیکھے پروگرام ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مکمل اسباق کو تجوید سے آپ حضرات سننے کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کو تجوید سے اور قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کر سکیں گے. اور اسباق کے ختم ہونے کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں تلنگانہ میں تجویدی امتحان لکھنے کے بھی انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے. اور آخر میں باب العلم جدہ کی جانب سے مکمل اسباق ختم ہونے کے بعد جو ہمارا 20 روزہ جو ویڈیو پروگرام ہے، اس کے مکمل ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وہاں پر آپ لوگوں کا بھی امتحان لیا جائے گا. اس سے متعلق آخر میں آپ کو بتلایا جائے گا. تو عزیز طلباء اور طالبات، آج کا ہمارا جو پہلا سبق ہے، یہ سبق ہے نقطہ. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ یہ نقطہ ہوتا ہے. یہ نقطہ ہوتا ہے. ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، اسے نقطہ کہتے ہیں. اس کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ ہو گیا آپ کے دو نقطے، یہ ہو گیا آپ کے تین نقطے. ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، اس کو نقطہ کہتے ہیں. اب آئیے، یہ لائن کے نیچے، لائن کے اوپر ایک نقطہ، یہ لائن کے اوپر دو نقطے، یہ لائن کے اوپر تین نقطے، اسے نقطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لائن کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے دو نقطے. الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں، اس میں آپ کو تین نقطے، ایک نقطہ اوپر آتا ہے، نون کو آتا ہے، دو نقطے اوپر آتے ہیں، تا کو آتے ہیں،
اور 3 نقطے اوپر آتے ہیں سا کو اور شین کو آتے ہیں. حرف تہجی میں 1 نقطہ نیچے با کو آتا ہے اور 2 نقطے نیچے یا کو آتے ہیں. یہاں پر 3 نقطے نہیں لکھے گئے اس لیے کہ 3 نقطے کسی بھی حرف کو نیچے نہیں آتے. 1 نقطہ اوپر نون کو آتا ہے، 2 نقطے تا کو اوپر 2 آتے ہیں، سا اور شین کو 3 نقطے اوپر آتے ہیں، اور با کو 1 نقطہ نیچے آتا ہے اور یا کو 2 نقطے نیچے آتے ہیں. 3 نقطے نیچے کسی حرف کو نہیں آتے. تو عزیز طلبہ اور طالبات، اس کو نقطہ کہتے ہیں، اسے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. اب آئیے ہمارا دوسرا سبق ہے مفرد حروف. مفرد حروف، مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو اکیلا ہوتا ہے، مرکب یعنی ملا کر نہیں لکھتے. جیسے تا، یہ مفرد حروف ہے، مفرد حروف ہے یعنی تنہا حروف ہے. اسی طریقے سے سا، یہ بھی تنہا حروف ہے، اسے مفرد حروف کہتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا سبق ہے. اب آئیے ہم تجویدی یسن القرآن کی طرف. تیسرا جو ہمارا مرکب حروف ہے اسے مفرد حروف کہتے ہیں. مفرد، مفرد یعنی وہ حروف جو الگ الگ ہوں، ملا کر نہ ہو، الگ الگ ہوں. جیسے تا الگ ہے اور سا الگ ہے، اس کو مفرد حروف بولتے ہیں. اب آئیے مرکب حروف. مرکب حروف کسے کہتے ہیں؟ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ وہ حروف جو ملا کر لکھتے ہیں، ملا کر لکھنے والے حروف کو مرکب حروف کہتے ہیں. ملا کر لکھنے والے حروف جیسے با ہے، با ہے. اسی طریقے سے سین ہے، یہ سین ہے. مرکب حروف یعنی 2 حروف جو آپس میں ملے. اب ہم جب با کو لکھیں گے تو اس کی شکل، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. با کی نوعیت بدل جاتی ہے. با کو اگر دوسرے حروف سے ملا کر لکھیں تو اس طرح لکھتے ہیں. یہ با کی شکل اور اس کے ساتھ یہ تا، با تا، یہ مرکب حروف ہے، یہ مفرد حروف ہے. یہ با مفرد حروف، تا، با اور تا یہ مرکب حروف کہتے ہیں، یعنی ملا کر لکھنے کو مرکب کہتے ہیں. اسی طریقے سے سین، جب ہم سین، یہ سین ہے، یہ مفرد حروف ہے، مفرد ہے یہ. اگر ہم سین کو دوسرے حرف سے ملا کر لکھیں گے تو اس کی نوعیت، اس کی شکل بدل جائے گی. اس طرح لکھیں گے مرکب حروف، اس طرح لکھیں گے سین تا، سین تا. تو یہ مرکب حروف ہوگا. یہ مفرد حروف، یہ مرکب حروف. مرکب، مفرد کی تعریف وہ ہے جو حروف الگ الگ لکھے جاتے ہیں، اور مرکب کی تعریف وہ حروف ہے جو آپس میں حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں. یہ ہمارا تیسرا سبق ہو گیا. آئیے اب عزیز طلبہ اور طالبات، ہم آتے ہیں اب چوتھے سبق کی طرف. جو ہمارا چوتھا سبق ہے وہ ہے حرکات کا قاعدہ. حرکات کا قاعدہ، پہلے حرکات کا قاعدہ سماعت کر لیں. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو حرکت کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو جلد پڑھیں گے. حرکات کا قاعدہ سمجھ فرمائیں. زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو جلد پڑھیں گے. اب آئیے ہم حرکات کے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسے کہتے ہیں زبر. جو ترچی آتی ہے، ٹیڑھی لائن آتی ہے، ترچی لکیر آتی ہے، اسے کہتے ہیں زبر. یہ نیچے جو آتا ہے یہ زیر ہوتا ہے، زبر کی طرح ہوتا ہے لیکن نیچے آتا ہے، حرف کے نیچے آتا ہے، اسے کہتے ہیں زیر. اور یہ وہ کی شکل میں آتا ہے پیش، اسے کہتے ہیں پیش. اسے زبر کہتے ہیں جو حرف کے اوپر آتا ہے، لکیر کے اوپر آتا ہے. اسے زیر کہتے ہیں جو لکیر کے حرف کے نیچے آتا ہے. اور اسے پیش کہتے ہیں جو ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، جو واو کی
شکل میں ہوتا ہے پیارے بچوں، یہ واو کی شکل میں ہوتا ہے پیش۔ اب اس کو عربی میں کیا کہیں گے، اردو میں کہیں گے اس کو زبر، اب عربی میں کیا کہیں گے اس کو فتحہ، فتحہ، اس کو کیا کہیں گے زیر۔ عزیز طلبہ اور طالبات، زبر کی شناخت میں آپ کو کراتا چلوں، یہ لائن ہے، اسے کہتے ہیں زبر، جو تھوڑا ترچی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زبر، جو حرف کے اوپر رہتا ہے، یہ حرف ہے، لکیر ہے، لائن ہے، یہ لائن کے اوپر رہتا ہے زبر۔ زبر کو اردو میں اسے زبر کہتے ہیں، اردو میں زبر کہتے ہیں، عربی میں جو ہے سو اسے فتحہ، فتحہ کہتے ہیں زبر کو۔ زبر جو ہمیشہ حرف کے اوپر رہتا ہے، تیرچی لکیر رہتی ہے، جو ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اس کو زبر کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتحہ کہتے ہیں۔ اب آئیے زیر کی شناخت آپ کو کراتا چلو۔ یہ لکیر ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے رہتا ہے، اسے زیر کہتے ہیں، اس کو زیر کہیں گے۔ زیر، عربی میں اس کو کہیں گے فتحہ، کسرہ، اس کو کہیں گے کسرہ، کسرہ کہیں گے۔ زبر کو فتحہ عربی میں کہیں گے، زیر کو کسرہ کہیں گے۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، جو ترچی لکیر ہوتی ہے نیچے ہوتا ہے، اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ لکیر ہو گئی، اور لکیر کے اوپر آتا ہے واو کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں پیش، اسے کہتے ہیں پیش۔ پیش جو ہے، جو ہمیشہ حرف کے اوپر رہتا ہے، ہمیشہ حرف کے اوپر رہتا ہے، اور پیش کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ، ضمہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ پیش، اس کو پیش کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمہ، ضمہ کہتے ہیں، اسے ذہن میں بٹھا لیں۔ جو واو کی شکل میں ہوتا ہے، ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ اب آئیے، اب ہم زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر کی جانب جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو ہوتی ہے، زیر کی آواز نیچے ڈاؤن میں جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر، زیر کی آواز نیچے، اور پیش کی آواز آگے کو ہوتی ہے۔ میں آپ کو لکھ کر سمجھاتا چلوں، مثال کے طور پر زبر کی مثال، با زبر با، با زبر با، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، با زبر با، با زبر با، یہ زبر کی مثال اوپر کو جاتی ہے۔ اب آئیے زیر کی مثال، یہ ہے زیر، اسے کیسا پڑھیں گے؟ با زیر بی، با زیر بی۔ آپ بی بولیں گے تو آپ کی آواز نیچے جائے گی پیارے بچوں، جب آپ بی بولیں گے تو آپ کی آواز نیچے جائے گی۔ زبر کی آواز اوپر، با زبر با، با زیر بی، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔
اب آئیے پیش کی مثال آپ حضرات کے سامنے، طلبہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو. پیش کی مثال، با پیش بو، با پیش بو. جب آپ بو ادا کریں گے تو آواز آپ کی آگے کو جائے گی، منہ ہونٹوں کو گول کر کے آواز آپ کی آگے کو جائے گی. بو، با پیش بو. با زبر با، آواز اوپر کو جائے گی، با. با زبر با، زیر کی آواز نیچے کو جائے گی، با زیر بی، با زیر بی. اور پیش کی آواز آگے کو جائے گی، با پیش بو، با پیش بو. اب آئیے میں آپ کو اور اس کی 2-3 حرف کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. اب 2 اور 3 حروف کو حرکت کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے، پہلے ہم زبر کی مثال دیکھیں گے. 2 حروف کے زبر کی مثال، 2 اور 3 حروف کی زبر کی مثال. با زبر با، ہا زبر ہا، با زبر با، ہا زبر ہا، بہا بہا. اب آئیے اب آپ کو اسی طریقے سے 3 حروف کی، یہ 2 حروف کی مثال ہے، با زبر با، ہا زبر ہا، یہ 2 حروف کی مثال ہے. اب آئیے آپ کو اسی طرح 3 حروف کو ہم ملا کر کیسا لکھتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بلغ، بلغ، بلغ. یہ 2 حروف کی مثال، یہ 3 حروف کی مثال. یعنی 2 حروف کو اور 3 حروف کو حرکات کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. با زبر با، با کو اور ہا سے ملا کر لکھیں گے تو اس طرح انداز ہوگا، اور اس طرح پڑھیں گے، با زبر با، ہا زبر ہا. جب دونوں کو پڑھیں گے تو بہا پڑھیں گے. اسی طریقے سے 3 حروف کا ملانا، جوڑنا، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا. جب 3 کو ملائیں گے تو کیا ہوگا، بلغ، بلغ. یہ آپ کو ہو گئی زبر کی مثال. اب آئیے میں آپ کو زیر کی مثال دیتا چلوں. جو زیر کی مثال، 3، 2 اور 3 حروف کو حرکت کے ساتھ جوڑا گیا، جوڑ کر کس طرح لکھتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کو زیر 2 اور 3 حروف کے 3 حروف حرکت کے ساتھ کس طرح لکھتے ہیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں. با یہ ہا، با زیر بی، ہا زیر ہی. یہ 2 حروف ہیں، با کو ہا سے جوڑ کر لکھا گیا ہے، 2 حرکات کو، زیر کے 2 حرکتوں کو ملا کر لکھا گیا ہے، با زیر بی، ہا زیر ہی. یہ کیا ہو گیا، 2 ملا تو بی ہی، بی ہی. اب آئیے ان 3 حروف کو ہم ملا کر کس طرح لکھیں گے، سین، یہ لام، یہ میم، سین زیر سی، لام زیر لی، یہ میم زیر می. یہ ہو گیا
तीन हरूफ को जोड़ना, ये अपन दो हरूफ को जोड़े अजीज तलबा और तालिब, यहाँ पर तीन हरूफ, तो क्या हो गया सीन जेर सी, लाम जेर ली, मीम जेर मी, तीनों को मिला के इस तरह पढ़ेंगे सिलीमी, सिलीमी। तो यहां पर जब हम जेर पढ़ रहे हैं तो जेर की आवाज नीचे को जाती है, तो आप गौर करें, बिही बिही कह रहे हैं तो आपकी आवाज नीचे को जा रही है। सिलीमी सिलीमी अगर आप कह रहे हैं तो आपकी आवाज नीचे को जा रही है। अब आइए हम पेश की मिसाल आप हज़रात के सामने रखता चलो। पेश की मिसाल, दो हरूफ और तीन हरूफ को जोड़कर हम किस तरह लिखते हैं। पेश की मिसाल, दो हरूफ और तीन हरूफ को जोड़कर लिखा जा रहा है। अब आपको पेश की मिसाल देता चलो। बा, ये हा, बा पेश बू, हा पेश हु, बा पेश बू, हा पेश हु, ये दोनों को मिलाकर बोलेंगे बूहू, बूहू, होठों को गोल करके आपको आगे बढ़ाना है, बूहू, बूहू, होठों को आगे बढ़ाना, बूहू। ये दो हर्फ की मिसाल, दो हरूफ को जोड़ना। अब आइए तीन हरूफ को जोड़कर किस तरह लिखेंगे उसकी मिसाल आप हज़रात के सामने मैं रखता चलूं। रॉ, सीन, ये लाम, रॉ, रॉ पेश रू, सीन पेश सू, लाम पेश लू, रॉ पेश रू, सीन पेश सू, लाम पेश लू। अब ये तीनों को मिला के हम तीन हरूफ को जोड़कर लिखे तो क्या होगा, इसको कैसा पढ़ा जाएगा, रुसूलू, रुसूलू, बूहू, दोनों हरूफों को जोड़ के लिखेंगे बूहू, और तीन हरूफ को जोड़कर लिखेंगे रुसूलू, रुसूलू। तो ये रुसूलू अब जब अदा करेंगे तो पेश की आवाज ऊपर को जाएगी, रुसूलू, रुसूलू। अजीज तलबा और तालिबात, आज हमने तीन मुफरद हरूफ आप हजरात के सामने, नुक्ता पहले आप हजरात के सामने रखा, उसके बाद मुफरद यानी एक हरफ उसको किस तरह लिखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, उसको आप हजरात के सामने रखा, और मुरक्कब हरूफ, दो हरूफों को जब जोड़ते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है और उसको किस तरह पढ़ते हैं, उन दो हरूफ को भी मिसाल के जरिए आप हजरात के सामने रखा। उसके बाद हमने आप हजरात के सामने हरकत का कायदा, हरकत किसे कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, और एक अहम बात, हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। ये इसको आप हरकत कहेंगे, पेश को हरकत कहेंगे। पेश किसके ऊपर आया, बा के ऊपर पेश आया, तो बा को मुतहर्रिक हरफ कहेंगे, बा को मुतहर्रिक हरफ कहेंगे। इसी तरीके से बा जबर बा, हा जबर हा, ये जबर को हरकत कहेंगे, हरकत किसके ऊपर आया, बा के ऊपर आया, बा को मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरीके से इसको भी हरकत कहेंगे, हरकत किसके ऊपर आया, हा के, तो हा को मुतहर्रिक, हा को हरकत, हा के ऊपर जबर आया, इसको मुतहर्रिक, मुतहर्रिक है। इसी तरह बा जेर बी, हा जेर ही, जेर को हरकत कहेंगे, और जेर किसके ऊपर आया, बा के नीचे, तो बा को मुतहर्रिक हरफ कहेंगे। तो जब ये मुतहर्रिक हरफ को क्या करेंगे, हम जल्द पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे, जल्द पढ़ेंगे। बूहू खींचेंगे नहीं, जरा भी नहीं खींचेंगे, आप हरकत को बिल्कुल जल्दी पढ़ेंगे। बूहू, बहा, बहा, इसी तरह बूहू, बूहू,
اور اسی طریقے سے قرآن شریف میں اور مثال لے لیں آپ. الحمد، الحمد، الحمد. اب یہاں پر یہ زبر ہو گیا، یہ الف کے حمزہ کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر آ گیا، یہ حمزہ ہو گیا، تو یہ متحرک حرف ہوگا. متحرک حرف کو جلد پڑھیں گے. الحمد، دال کے اوپر پیش آ گیا، اسے حرکت کہتے ہیں. پیش کو پیش دال کے اوپر آ گیا تو دال متحرک حرف ہو گیا. اسی طریقے سے ہا کے اوپر زبر آ گیا، زبر کو حرکت کہتے ہیں، حرکت زبر ہا کے اوپر آ گیا تو یہ ہا متحرک ہوگا، تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. الحمد، الحمد، الحمد. زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچیں گے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو بالکل جلد پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. اگر ذرا بھی کھینچیں گے اس کو تو پھر غلط ہو جائے گا. بہت سارے بچے کو ایسا پڑھتے ہیں الحمد للہ، ایسا کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین یہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. پیارے بچے اور عزیز طلبہ اور طالبات اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو مد کا قاعدہ، لین کا قاعدہ اور اس کے آگے کے قاعدے بتلائے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو، مجھے اور آپ کو اور سارے امت کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.